میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ نے یہ سنا تھا کہ اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کی حفاظت کا سامان اس طرح پیدا فرمایا ہے کہ ان کی رعب سے حفاظت فرمائی گئی کہ اگر کوئی شخص ان کے قریب جانا چاہے اور ان کے اجسام کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہاں پہنچ نہیں سکتا، بلکہ دہشت زدہ ہو کر کے بھاگ آئے گا، اور اگر کوئی جرأت دکھائے بھی تو اللہ کی جانب سے اس کی ہلاکت کا سامان کر دیا جاتا ہے نا۔ یہاں تک جو ہے وہ سنا تھا۔ اب آگے آ رہا ہے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، یعنی یہاں تک تو مرحلہ وہ ہو گیا کہ اللہ رب العزت کے حکم سے ان کو ایک لمبی نیند آ گئی، اور جب تک وہ 300 سال تک تقریباً سوتے رہے تو اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی، ان کے اجسام کو محفوظ رکھا اور کسی بھی طریقے کا نقصان ان کے اجسام کو نہ پہنچا۔ اب مرحلہ آیا وہ کہ جب کہ اللہ نے دوبارہ 300 سال کے بعد انہیں اٹھایا، اس کی جو ہے وہ تفصیل آ رہی ہے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا۔ کذالکا میں کاف جو ہے یہ تشبیہ کے لیے ہے، اور ذالکا اس میں اشارہ ہے جو مشار الیہ کا تقاضا کرتا ہے۔ تو اسی طرح یعنی وہ کون سی چیز ہے جس کی طرح کو بیان کیا جا رہا ہے، کس کی طرح جو ہے وہ اٹھایا ہے نا۔ تو اس مشار الیہ کو علامہ نصفی علیہ رحمۃ والرضوان واضح کر رہے ہیں کہ مطلب اس آیت کریمہ کا یہ ہے، جس طرح ہم نے ان کو ایک لمبی نیند جو ہے وہ سلایا تھا اپنی عظیم قدرت کے ذریعے، اسی طرح ہم جو ہے وہ ہم نے ان کو اٹھا بھی دیا۔ یعنی ہم ان کو تھے لمبی نیند سلانے پر بھی ہم قادر ہیں، اور جو ہے وہ ان کو نیند سے ایک لمبی نیند کے بعد 300 سال کے بعد اٹھانے پر بھی قادر ہیں۔ یعنی دونوں امر جو ہے وہ ہمارے تحت قدرت ہیں، ہم اس پر بھی قادر ہیں اور اس پر بھی قادر ہیں۔ سمجھے آیا؟ ہاں، تو یہ جو ہے وہ ہے نا کیا ہو گیا، اس میں اشارہ جو ذالکہ ہے اس کا مشار الیہ علامہ نصفی نے بیان فرمایا۔ مطلب یہ ہے کما سے وہی مشار الیہ کی وضاحت کر رہے ہیں کہ وَكَمَا أَنَمْنَاهُمْ تِلْكَ النَّوْمَ، کہ جس طرح ہم نے ان کو اس طرح کی نیند میں سلایا، کذالکہ اسی طرح ہے نا، ذالکہ کا مشار الیہ یہی نیند ہے نا، اسی طرح ایقظناہم ہم نے ان کو اٹھایا۔ تو یہ نیند دلانے اور نیند سے اٹھانے کی حکمت کیا ہے، کیوں ایسا کیا گیا، تو اس حکمت کی طرف اشارہ علامہ نصفی فرماتے ہیں اظہارا للقدرتی، ہے نا، قدرت کے اظہار کے لیے کہ یہ قدرت کس پر ہے، انعامت باعث ہے نا، سلانے میں اور نیند سے دوبارہ اٹھانے دونوں پر اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اس قدرت کے اظہار کے لیے ایسا کیا گیا ہے نا، ایسا کیا گیا۔ تو اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا لِيَتَسَالُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں ہے نا۔ تو لام جو ہے یہ تعلیل کے لیے ہے، تو اس ہے نا نیند اس استيقاظ کی ہے نا علت کو جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے ہے نا یہ آیا ہے۔ تو کیا سوال کرنے کے لیے کہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں، لام کا تقاضا یہ ہے کہ یہ علت ہے، تو یہ تساؤل آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرنے کو ہے نا تساؤل کہتے ہیں۔ یہ باب تفاعل، اس میں مشارکت پائی جاتی ہے، دونوں طرف سے معاملہ ہوتا ہے، تو سوال کی بوچھار دونوں طرف سے ہو تو اس کو تساؤل سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ جو لام کے ذریعے سے تعلیل بیان کی گئی ہے، تو کیا حقیقت میں سوال کرنے کے لیے ان کو اٹھایا گیا تھا کہ آپس میں جو ہے وہ اٹھ کر پوچھے، اس لیے جو ہے وہ 300 سال کے بعد اٹھایا جا رہا ہے، بس اتنی سی معمولی بات کے لیے ہے؟ بولو بیٹا ہے یہ
تو اصل میں معاملہ کیا ہے؟ بیان تو ضرور سوال کو کیا جا رہا ہے، لیکن سوال سے مقصود کیا تھا؟ ان سوالات سے جو مقصود ہے، ان سوالات پر جو چیزیں، جو حکمتیں مرتب ہو رہی ہیں، وہ اس کی تعلیل ہے دراصل لام سے۔ لام کا دخول اگرچہ بظاہر ہے نا یہ تساؤل ہے، لیکن تساؤل مقصود نہیں ہے ان کو اٹھانے کا، بلکہ تساؤل کا جو ہے نا، تساؤل پر جو چیزیں مرتب ہو رہی ہیں اور ان سے جن چیزوں کا ثبوت ہوگا وہ چیزیں بیان کرنے کے لیے ان کو اٹھایا گیا ہے۔ اور وہ مقصود کیا ہے بیٹا؟ اصل مقصود کیا ہے؟ اصل مقصود یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ عبرت حاصل کریں، ان کے یقین میں جو ہے وہ اضافہ ہو، اور ان کا ایمان باللہ مزید جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہو، ہے نا، اور اللہ کی بے مثال قدرت کے یہ لوگ جو ہے وہ خود مشاہدے کے طور پر جو ہے وہ قائل بن جائیں، اور دنیا والے بھی جو ہے وہ دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت کیا کچھ کر سکتا ہے نا، اس کے لیے۔ تو اسی کو علامہ نصفی واضح کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ بتا رہے ہیں کہ تساؤل یہاں پر تقابل تفاعل سے ہے، اور اس میں جو ہے وہ اشتراک پایا جاتا ہے، تو اسی کو آگے لیے صلا بعضهم بعضا، کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ ان میں سے بعض سے پوچھے۔ پہلے تو اس کا ظاہری مفہوم بتا دیا۔ اب لام نے جس چیز پر دلالت کی ہے تو اس کا کہتے ہیں کہ وہ جو ظاہر ہو رہا ہے لام سے، وہ ظاہر مقصود نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ وَيَتَعَرَّفُ حَالَهُمْ، مطلب یہ ہے کہ یہ سوال کر کر کے اپنے حال کو پہچانیں، وَمَا صَنَعَ اللَّهُ بِهِمْ، اور اس چیز کو پہچانیں جو اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کارنامہ کیا، جو اللہ رب العزت کی قدرت کا عظیم شاہکار ہے، جو کچھ کارنامہ کیا، ان کے ساتھ جو کام کیا اللہ نے، اس کو یہ پہچان لیں۔ کیوں تو اس سے فائدہ کیا ہوگا، ہے نا؟ تو مطلب یہ ہے کہ سوال کرنے سے انہیں اپنی حالت کا علم ہوگا، اور اس بات کا علم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے یہ کیا کیا ہے ہمارے ساتھ، ارے اتنی لمبی مدت تک ہم لوگ جو ہے وہ سوئے رہے، تو اس سے جو نتیجہ نکلے گا اس نتیجے کے لیے ہے نا یہاں پر ان کو اٹھایا گیا ہے۔ تو لام کا مقصود جو ہے وہ نتیجہ ہے، نہ یہ کہ وہ چیز جس سے نتیجہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اگرچہ لام کا دخول جو ہے وہ اس چیز پر ہوا ہے کہ جس سے نتیجہ جو ہے وہ نکل رہا ہے نا، لیکن مقصود اس کا علت بیان کرنا اس کا ہے، جو نتیجہ ہے وہ نتیجہ کیا ہے؟ فَيَعْتَبِرُوا، یہاں سے نتیجہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ عبرت حاصل کریں، اعتبار کریں، ان کو حاصل ہو، وَيَسْتَدِلُّوا عَلَىٰ عَزْمِ قدرت اللہ، اور اپنے اس معاملے سے استدلال کریں اللہ کی عظیم جو ہے وہ قدرت پر، وَيَزْدَادُوا یقینا، اور ان کے یقین میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہو، وَيَشْكُرُوا مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِمْ، اور یہ اللہ کا شکر ادا کریں ان تمام نعمتوں پر جو اللہ رب العزت نے اس حالت کے ذریعے سے ان پر کی ہے نا۔ تو ان تمام یہ سب کے سب نتائج ہیں، تساؤل کے بعد ہی یہ سب ہو سکتا ہے۔ کہ تساؤل کا مطلب ایک دوسرے سے پوچھیں گے، غور کریں گے، جب پوچھتے ہیں سوال جو ہے وہ غور و خوض کی دعوت دیتا ہے۔ جب سوال کرتا ہے تو انسان غور کرتا ہے، ارے ہاں یار یہ معاملہ تو ہے، تو غور و خوض کریں گے، ارے یہ سب جو ہے وہ ہوا ہمارے ساتھ، تو جو ہے وہ یہ سب ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ قال قائل منہم، اب جو ہے وہ سنیے، اٹھنے کے بعد سوال کیا کیا، اسی سوال کی تفصیل آ رہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں۔ وہ سوال کیسے کریں گے؟ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، کون تھا وہ کہنے والا؟ رئیسہم، ان کا جو سردار تھا، اس نے ان سے پوچھا، کم لبستم، کتنا ٹھہرے ہو، کچھ پتا بھی ہے؟ تو کم لبستم ہے نا، یہ اصل میں کم یومن لبستم ہے، مدت یہاں پر محذوف ہے، کم جو ہے وہ کم کی جو مدت ہے وہ ہے نا، تو اس سے یہ بھی جو ہے وہ معلوم ہوا کہ یہاں پر جو ہے وہ مدت کے بارے میں سوال ہے نا، ہاں اس مدت کے بارے میں جس میں یہ ٹھہرے ہیں۔ تو کم مدت لبسکم، تمہارے ٹھہرنے کی جو ہے وہ مدت کیا ہے وہ جو ہے وہ بتا دو، ہے نا۔ یہ تو اس صورت میں کم کیا بنے گا بیٹا؟ مفعول بنے گا کہ نہیں؟ لبسنا کا، لبستم کا مفعول بنے گا کہ نہیں؟ بولو بیٹا، لبستم، اور کم جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ ابہام ہوتا ہے، اس کی تبیین جو ہوگی، تمیز جو لائی جائے گی وہ کس سے لائی جائے گی؟ مدتن کہہ دو یا یومن کہہ دو، ہے نا۔ تو ممیز تمیز سے مل کر کے
یہ کیا بنے گا بیٹا؟ منصوب بنے گا، مفعول بنے گا، ہے نا؟ اور مفعول کون سا بنے گا؟ مفعول فی. کون سا بنے گا بیٹا؟ مفعول فی، ظرف بنے گا، ہے نا؟ لبستم کا. قالو تو انہوں نے کہا لبسنا یومن او بعد یوم، ایک دن ٹھہرے ہم یا جو ہے وہ ایک دن کا بعض حصہ، یا کچھ ہے نا ایک دن کا تھوڑا جو ہے وہ حصہ. یہ جواب انہوں نے کیوں دیا تھا؟ غالب ظن کی بنیاد پر دیا تھا، اور یہ گمان ان کو کیسے لاحق ہوا تھا تو اس کی تفصیل علامہ نصفی بیان کرتے ہیں. تو جواب مبنی علی غالب الظن، یہ جو جواب ہے ان کا یہ غالب ظن پر جو ہے وہ مبنی ہے. وفیہ دلیل، تو اسی سے مجتہد کیا کرتے ہیں بیٹا؟ مجتہد یہی تو کرتے ہیں، غالب ظن کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں، ہے نا؟ غالب ظن کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں، یعنی دلائل کو دیکھ کر کے ان دلائل سے ہے نا جزئیات کو جو ہے وہ اخذ کرتے ہیں. سمجھ آیا؟ تو اس میں دلیل ہے اجتہاد کے جواز پر. اجتہاد کیا کہ نہیں کیا انہوں نے؟ نص ان کے پاس تھی کوئی؟ اللہ کا فرمان یا جو ہے وہ کسی رسول کا فرمان تھا کہ تم اتنی مدت تک ٹھہرے؟ یہ جو جواب دے رہے ہیں وہ ہے نا لبسنا یومن او بعد یوم، یہ اپنے غالب ظن کی بنیاد، اپنے اجتہاد کی بنیاد پر انہوں نے جو دیکھی حالت تھی، حالت جو دیکھی تھی اسی پر. والقول بالظن الغالب، اور اسی سے پتہ چلا کہ اجتہاد کے بعد ظن غالب کی بنیاد پر فیصلہ کرنا یہ جو ہے وہ جائز ہے. سمجھ میں آیا؟ جائز ہے کہ نہیں؟ ہاں. قالوا ربکم اعلم بما لبستم، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا رب تمہارے ٹھہرنے کی مدت کو زیادہ جاننے والا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے. تو ایک کہنے والے نے تو کئی لوگ ہو گئے، یہ ایک سوال کرنے والا ایک ہوا. کتنے ہوئے بولو؟ سوال کرنے والا ایک ہوا، ایک ہو گیا کہ نہیں؟ پھر جو ہے وہ کیا کہا؟ قالوا ربکم قالوا لبسنا یومن او بعد یوم، کہ ایک فریق نے یہ کہا کہ ہم ایک دن ٹھہرے یا ایک دن سے کچھ کم جو ہے وہ ٹھہرے. تو یہ جمع ہے، اور جمع جو ہے وہ کم سے کم 3 پر دلالت کرتی ہے. تو 3 مان لیے جائے تو ایک مل کر کے کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے کہ نہیں؟ بولو بیٹا، 4 ہو گئے. اب سنو، دوسرا فریق کہہ رہا ہے کہ قالوا ربکم اعلم بما لبستم، کہ تمہارے ہے نا انہوں نے کہا کہ تمہارا رب تمہارے ٹھہرنے کی مدت کو زیادہ جانتا ہے. یہ بھی جمع ہے، تو جمع کم سے کم 3 پر دلالت کرتی ہے. تو 3 افراد اس میں ہونا چاہیے. تو کتنے ہو گئے؟ 4 3 7. اس سے پتہ چلا کہ جن لوگوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اصحاب کہف جو ہے وہ 7 ہیں، ان کے موقف کی تائید خود جو ہے وہ ان سوال و جواب سے ہو رہی ہے. سمجھ میں آیا بیٹا؟ بمدت لبسکم، یعنی بما لبستم کا مطلب وہی کہ ما یہاں پر اب جو ہے وہ کس کے لیے ہو گیا؟ بما لبستم ہے نا؟ اور ما جو ہے وہ مصدریہ ہے نا، اور اس میں اس کا جو ظرف ہے وہ مقدر ہے، وہ اس کو نکالا. بمدت لبسکم، ہے نا؟ تمہارے ٹھہرنے کی مدت کو اللہ رب العزت زیادہ جاننے والا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو انکار علیہم من بعضہم، یہ ان میں سے جو بعض لوگ تھے ان کی جانب سے ان کے لیے جو ہے وہ ان کے اوپر انکار تھا، ان پر نکیر قائم کرنا تھی. انہوں نے جو جواب دیا تھا کہ جو ہے وہ ہم ایک دن ٹھہرے یا ایک دن کا کچھ حصہ، تو انہوں نے ان کے بات کی تردید جو ہے وہ کی اور کہا کہ جو ہے وہ تم جو جواب دے رہے ہو یہ جواب صحیح نہیں ہے. تو ان پر سوال ہوا کہ تم ہی صحیح جواب دے دو. کہا کہ نہیں، ہم نہیں جانتے، ہمارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے، لہٰذا اس معاملے کو چھوڑو. سمجھے؟ تو یہ کہہ کر کے قالوا ربکم اعلم بما لبستم کو 2 چیزوں کو انہوں نے ثابت کیا ہے. ایک تو یہ کہ جو کچھ تم نے کہا ہے یہ جو ہے وہ احوال اس کی موافقت نہیں کر رہے ہیں، یہ غلط ہے. اب صحیح کیا ہے؟ تو صحیح ہم بھی نہیں جانتے ہیں، لہٰذا جو ہے وہ اس پچڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو چھوڑو اور جو ہم لوگوں کے لیے ابھی ضروری چیز ہے وہ کام کرو. اور وہ چیز ہے کہ جو ہے وہ پیٹ بول رہا ہے نا، بھوک کی ضرورت ہے، بھوک کو شانت کرنے کی ضرورت ہے، لہٰذا اس کام میں لگو، چھوڑو اس بلا وجہ کی بحث کو. کانہم قد علموا، گویا کہ تو انکار کی کوئی وجہ ہوتی ہے کہ نہیں؟ بھئی کسی آپ نے کوئی بات کہی اور میں اس کا انکار کروں، تو اگر بلا وجہ کے انکار کر رہا ہوں تو یہ ہٹ درمی ہے میری، اور با وجہ کر رہا ہوں تو یہ صحیح ہے. تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. تو وہ وجہ کیا تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے انکار کیا؟ تو وہ وجہ وہی تھی احوال کی تبدیلی.
ہے نا، خارجی احوال ہو چاہے ان کے داخلی احوال ہو، ایک قول کے مطابق کہ ایک قول یہ بھی تو تھا کہ جو ہے وہ ان کے بال بڑھ چکے تھے، ان کے ہے نا ناخن بڑھ چکے تھے، ان کی حیتیں مختلف ہو چکی تھی، تو اپنے ان احوال کو دیکھ کر کے یا تو انہوں نے یہ کہا کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ ایک دن ٹھہرے تو ایک دن نہیں، زمانہ قدیم ہو چکا ہے، یا جو ہے وہ انہوں نے خارجی احوال میں تبدیلی دیکھی تھی کہ پتھر سیاہ پڑ چکے ہیں، پتھروں نے اپنی جو ہے وہ حیت بدل لی ہے، پیڑوں کی حیت بدل چکی ہے، جس حالت میں ہم آئے تھے، جس وقت آئے تھے اس وقت ایسا حال نہیں تھا، ایسے احوال نہیں تھے، تو اس سے دیکھ کر کے انہوں نے اندازہ لگایا تھا دوسرے فریق نے کہ بات وہ نہیں ہے جو یہ فریق کہہ رہا ہے کہ ایک دن ٹھہرے یا ایک دن سے بلکہ زیادہ مدت جو ہے وہ ٹھہرے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو اسی کو کہا کانہم قد علموا، گویا کہ ان لوگوں نے ادلہ سے جان لیا تھا، او بالالہام، یا جو ہے وہ او بالہام یا الہام سے جان لیا تھا کہ ان المدت متطاولہ، یعنی دوسرے فریق کی بات ہو رہی ہے کہ یہ مدت جو ہے وہ لمبی ہے، وان مقدارہا، اب رہ گیا یہ سوال کہ اگر مدت انہوں نے جان لیا تھا کہ مدت طویل ہے تو وہ کتنی مدت ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ اس سے ناواقف تھے، وان مقدارہا لا یعلمہ الا اللہ، اور انہوں نے یہ بھی سمجھ لیا تھا کہ اس کی مقدار کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، یا تو اللہ جانتا ہے یا یہ کہ اللہ بتا دے تو جو ہے وہ ہم جان لیں گے۔ سمجھ آیا؟ وَرُوِيَ أَنَّهُمْ دَخَلُوا الْكَهْفَ، اب یہ کہ انہوں نے جو جواب دیا تھا یوم بعد یوم، تو وہ بھی کسی نہ کسی وجہ سے دیا ہوگا، ایسے تو نہیں دے دیا تھا، انہوں نے بھی اجتہاد کیا تھا، تو وہ وجہ اجتہاد کیا تھی، تو اس کی وجہ آج بیان کر رہے ہیں کہ وَرُوِيَ، روایت میں یہ آیا ہے کہ أَنَّهُمْ دَخَلُوا الْكَهْفَ، کہ وہ جس وقت جو ہے وہ کہف میں داخل ہوئی غدوۃً، تو وہ جو ہے وہ چاشت کا وقت تھا، وَكَانَ انتباہُم بعد الزوال، اور ان کا جو اٹھنا ہوا ہے، نیند سے بیداری جو ان کی ہوئی ہے، اس کا جو تحقق ہوا ہے وہ زوال کے بعد ہوا ہے، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ فِي يَوْمِهِمْ، تو اس وجہ سے اس فریق اول نے یہ گمان کیا کہ وہ اپنے اسی دن میں ہیں جس دن وہ یہاں بھاگ کر کے پناہ گزی ہوئے تھے۔ سمجھ میں آیا؟ فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَىٰ طُولِ أَظْفَارِهِمْ، لیکن جب دوسرے فریق نے اپنے جو ہے وہ بالوں کو، اپنے ناخنوں کو کی لمبائی کو جو ہے وہ دیکھا، لمبائی کی طرف، بالوں اور ناخنوں کی لمبائی کی طرف ان کی نظر پڑی، تو قالوا ذالک، تو انہوں نے یہ کہا تھا۔ تو یہ ایک قول ہے بیٹا جس کو علامہ نصفی نے اپنایا ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین کرام اس بات کی تائید نہیں کرتے کہ ان کے جو ہے وہ ناخن یا بال وغیرہ بڑے تھے، بلکہ وہ اسی بات کے قائل ہیں وہ مفسرین کہ وہ اپنی حالت پر ہی تھے۔ البتہ جو انہوں نے یہ انکار کیا تھا وہ موسمی تبدیلیات کو، ماحولیات کی میں جو تبدیلی واقع ہوئی تھی اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ کیا تھا۔ وقد استدل ابن عباس رضی اللہ عنہم، حضرت عبداللہ ابن عباس نے تحقیق ہے کہ انہوں نے یہ استدلال کیا اس بات پر کہ ان صحیح یہ ہے کہ ان عددہم 7، کہ ان کی تعداد جو ہے وہ 7 تھی، لأنہ قد قال، اور وجہ استدلال کیا ہے وہ یہ ہے جس کو میں بتا چکا آپ کو، وہ کیا ہے؟ لأنہ قد قال فی الآیہ، اس لیے کہ ایک فریق نے، ان کے سردار نے آیت میں کہا تھا قال قائل منہم کم لبثتم، تو ایک آدمی نے تو یہ کہا، وہ کہنے والا کون ہے؟ ایک ہے، وہذا واحد، تو یہ ایک ہوا، وقال فی جوابی، اور اس کے جواب میں ایک فریق نے کہا تھا لبثنا یوما او بعد یوم وہو جمع، اور یہ جمع کا صیغہ ہے، واقلہ ثلاثہ، اور اس کے کم سے کم افراد کی تعداد 3 ہوگی، تو ایک اور 3 مل کر کتنے ہوئے؟ 4۔ ثم قال، پھر دوسرے فریق نے کہا ربکم عالم بما لبثتم، ہے نا، تمہارا رب ہے نا زیادہ جانتا ہے تمہارے ٹھہرنے کی مدت کو، وہذا قول، ہے نا، تو یہ ایک ایسا قول ہے کہ جمع آخرین، کہ بقیہ دوسروں کو اس میں جو ہے جمع کر دیا گیا، فصاروا 7، تو کتنے ہو گئے بیٹا؟ 7 ہو گئے کہ نہیں؟ وہ بھی جمع ہے۔ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ، تو جب تم جان نہیں سکتے اپنی مقدار کو تو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا جو اہم چیز ہے وہ کام کرو، تو اس کام کی طرف انہوں نے رجوع کیا اور کہا فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ، ہے نا، اسی پر جو ہے وہ نتیجہ نکالا، فا جو ہے وہ اسی کے نتیجے کو ظاہر کرنے کے لیے آیا ہے، تفریع ہے کس بات پر؟ کہ تمہارا رب تمہاری مدت کو زیادہ جانتا ہے، لہٰذا اس کو اب بغیر اس کے بتائے جو ہے وہ نہیں جان سکتے، لہٰذا اس معاملے میں اب غور و خوض چھوڑ دو، اب جو ہے وہ دوسرا کام کرو۔ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ، تو تم اپنے کسی ایک آدمی کو جو ہے بھیجو، کأنہم قالوا، تو جو میں نے بتایا اس کی تفصیل علامہ نصفی بیان کر رہے ہیں کہ فا کیوں لایا گیا ہے اور یہ کیوں کہا گیا فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ، بات تو کچھ اور چل رہی تھی، اچانک جو ہے وہ یہ بات کیسے تبدیل کی گئی؟ تو یہ اسلوب کلام میں تبدیلی اور فا کا یہاں پر لانا، فا جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے نتیجے کے لیے کسی کی تفریح جو تفریح ہوتی ہے جس چیز پر، تو اس کو واضح کرنے کے لیے
اس کے لیے آتا ہے، تفریح کے لیے آتا ہے، تو جس پر تفریح ہوئی ہے وہ کیا چیز ہے؟ تو اس کو کہا کأنہم قالوا، گویا کہ انہوں نے کہا کہ ربکم عالم بذالک، اس کو تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے، لا طریق لکم الی علمہ، اس کے علم کی طرف تمہارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ بتائے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ فخذوا فی شیء آخر، تو جب وہ مل جائے گی چیز تو دیکھا جائے گا، ابھی جو ہے وہ دوسری چیز میں تم جو ہے وہ شروع کرو، ہے نا، مما یہمکم، کہ جو، اور وہ دوسری چیز ان میں سے ہو جو تمہارے لیے اہمیت کی حامل ہے۔ فبعثوا، اور اہمیت کے حامل اس وقت کیا ہے کہ بھوک لگ رہی ہے، سمجھے؟ فبعثوا احدکم، تو فبعثوا احدکم، تو تم لوگ جو ہے وہ اپنے میں سے کسی کو جو بھیجو، اور وہ احد کون تھا جس کو بھیجا جا رہا ہے؟ وہ یملیخہ تھے۔ کون تھے بیٹا؟ یملیخہ۔ بورقکم، ہے نا، اپنی چاندی کے ساتھ۔ کس کے ساتھ بیٹا؟ یعنی جس وقت یہ وہاں سے بھاگے تھے تو اپنے ساتھ جو ہے وہ کچھ مال رکھ لائے تھے، اور وہ مال جو ہے وہ چاندی کی صورت میں تھا۔ اب وہ چاندی کی صورت جو تھی، ہے نا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ سکے، یعنی چند سکوں کے ساتھ، بے ورقکم، اپنے چند سکوں کے ساتھ اس کو جو ہے وہ بھیجو بازار، تاکہ کھانا خرید کر کے لے آئے۔ تو ورق کہتے ہیں مطلقاً چاندی کو، چاہے وہ ڈھلے ہوئے سکوں کی صورت میں ہو یا بنا ڈھلے سکے کی صورت میں ہو، لیکن یہاں پر جو ہے وہ ورق سے مراد کیا ہے؟ وہ سکے ہیں، جس پر دلالت آگے آنے والا واقعہ کر رہا ہے کہ انہی سکوں کی وجہ سے یہ پکڑے گئے تھے۔ سمجھ میں آیا؟ مطلقاً چاندی نہیں تھی۔ ہی الفضہ، اصل اس کی یہ ہے کہ یہ فضہ کو کہتے ہیں، مضروبہ کانا اور غیر مضروبہ، خواہ جو ہے وہ مضروب ہو یا غیر مضروب ہو، ہے نا۔ یہ اب اختلاف قرات، بے ورقکم بے ورقکم، ہے نا، عام اور مشہور جو قرات ہے وہ بے ورقکم ہے، را کے کسرے کے ساتھ، لیکن را کے سکون کے ساتھ ابو عمرو بصری اور حمزہ کوفی کی اور ابو بکر جو ہے وہ قرائے عشرہ میں سے ہیں، ہے نا، ان کی یہ قرات ہے۔ سمجھ میں آیا؟ حاذہ الی المدینہ، ہے نا، تو اپنے ان چاندی کے سکوں کے ساتھ انہیں شہر میں بھیجو۔ المدینہ میں جو الف لام ہے وہ عہد کا ہے، اس سے مراد جو ہے وہ مخصوص شہر ہے، اور وہ مخصوص شہر وہی ہے جہاں سے یہ بھاگ کے آئے تھے۔ اس کا نام جو ہے وہ ترسوس ہے، جس کو ہم نے افسوس سے تعبیر کیا تھا، ہے نا، ترسوس افسوس۔ وحملہم الورقا عند فرارہم، مصدر ہے حمل، اور اپنے بھاگنے کے وقت سکوں کا ان کے ذریعے اٹھا لینا، دلیل، یہ خبر ہوئی۔ حملہم کی حملہم مصدر ہے، اور وہ کیا نام ہے؟ مبتدا ہے، اور اس کی خبر کیا ہے؟ دلیل۔ یہ دلیل ہے اس بات پر کہ انا حمل النفقہ وما یصلح للمسافر، ہے نا، کہ نفقے کا، ہے نا، اٹھانا، نفقے کا، ہے نا، لے کر کے چلنا، اور ان تمام چیزوں کا لے کر کے چلنا جو مسافر کے لیے جو ہے وہ مسافر کے لیے مناسب ہوتی ہیں، جو چیزیں، ہوا رائے المتوکلین علی اللہ، ہے نا، یہی جو ہے وہ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کا طریقہ ہے، اور یہی ان کی جو ہے وہ رائے بھی ہے۔ دون المتکلین علی الاتفاقات، نہ کہ ان لوگوں کا موقف اور ان لوگوں کی جو ہے وہ رائے کہ جو اتفاقات پر جو ہے وہ تکیہ کر لیتے ہیں۔ کس پر کر لیتے ہیں؟ اتفاقات پر۔ وعلی ما فی اوعیۃ القوم، اتفاقات پر جو ہے وہ جو لوگ، ہے نا، تکیہ کرتے ہیں، اور ان چیزوں پر تکیہ کرتے ہیں جو قوم کے، ہے نا، توشوں میں ہوتی ہے، توشے دانوں میں ہوتی ہے، یعنی من النفقات، ماں کا بیان ہے یعنی نفقات، ہے نا۔ تو اس کا ترجمہ یوں کرو، نہ کہ ان لوگوں کی یہ رائے ہے اور یہ موقف ہے کہ جو اتفاقات پر تکیہ کرتے ہیں، اور ان نفقات پر، ہے نا، ان خرچوں پر بھروسہ کرتے ہیں، تکیہ کرتے ہیں جو قوم کے، ہے نا، قوم کے، ہے نا، اس میں تھیلیوں میں ہوتے ہیں، تھیلوں میں ہوتے ہیں، یا جو ہے وہ توشے دانوں میں ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ کیا مطلب ہے بیٹا اس کا؟ مطلب یہ ہے
کہ توکل کی اصل یہ ہے کہ اسباب بروئے کار لائے جائیں اور ان اسباب پر مکمل طور پر ڈپینڈ نہ ہوا جائے بلکہ اللہ کی ذات پر بھی بھروسہ رکھا جائے. اللہ کی ذات مسبب الاسباب پر بھروسہ کامل ہونا چاہیے اور اسباب جو ہے وہ ساتھ میں ہونا چاہیے. یہ ہے توکل، یہ ہے اصل فقیری. نہ کہ وہ فقیر ہے نا ہم تو اللہ پر توکل رکھتے ہیں اور جو ہے وہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں جگہ جگہ بیٹھ کر کے جو ہے وہ بھیک مانگ رہے ہیں، لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کر رہے ہیں. لوگوں کی نگاہ، لوگوں کی جو ہے وہ جیبوں پر ان کی نگاہ ہے، لوگوں کی جیبوں پر جو ہے وہ ہے نا اپنے آپ کو تکیہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں صاحب اور سفر میں جا رہے ہیں. اور کہا پیدل جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ حج کرنے جا رہے ہیں، بہت بڑا تیر مارنے جا رہے ہیں پیدل جا کر کے، ہے نا. اور جو ہے وہ لوگوں سے مانگتے ہوئے جا رہے ہیں صاحب جو ہے وہ ہم تو پیدل حج کے لیے نکلے ہیں، کہیں اس مسجد میں کہیں اس میں. یہ مسلم اتنی قوم جو ہے وہ ایسی بیچاری جو ہے وہ ہے نا مذہبی جذبات میں بہت لٹتی ہے. ارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں جو ہے وہ دے رہے ہیں، تو لوگوں کے اوپر ہے نا ڈپینڈ ہو کر کے اور کہہ رہے ہیں ہم تو متوکل ہیں علی اللہ، اللہ پر توکل کر رہے ہیں. تو اللہ پر توکل یہ ہے کہ جو ہے وہ پورے کے پورے لوگوں کی جیبوں پر جو ہے وہ توکل کر بیٹھے. توکل یہ ہے کہ آپ کے پاس سامان زندگی ہو اور پھر اللہ کی ذات پر یہ بھروسہ ہو کہ ہمارے ان اسباب سے ہمیں منزل مقصود پر تک پہنچانے والی جو اصل ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے نا. بالکلیہ انہی اسباب کی وجہ سے ہم منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے. یہی ہے. تو متوکلین اور متکلین دونوں میں جو ہے وہ فرق ہے نا. دونوں میں فرق ہے. تو اسی کا بعد بعض العلماء، اور ایک عالم دین نے کتنی اچھی بات کہی اس سلسلے میں توکل کی جو تشریح کی، انہ کان شدید الحنین الی بیت اللہ. وہ عالم دین کے جو اللہ کے گھر کی زیارت کے بہت زیادہ جو ہے وہ ہے نا شوقین تھے، بہت زیادہ جو ہے وہ شوقین تھے، ان کو بہت شوق تھا ہے نا. اور وہ کہتے تھے ما لہذا سفر، اس سفر کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، شد الحمیان و توکل علی اللہ ہے نا. ایک تو تھیلی کا جو ہے وہ باندھنا اور دوسرے اللہ پر بھروسہ کرنا. چونکہ پہلے لوگ جو ہے وہ مال ہے نا تھیلی میں کر کے اور باندھ لیتے تھے کمر سے. تو مطلب یہ ہے کہ جیب میں دم ہو اور اس کے بعد پھر یہ کہا جائے کہ اللہ کے بھروسے اب ہم جو ہے وہ جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ جو ہے وہ خالی جیب جو ہے وہ چل دی ہے، کہاں جا رہے ہو؟ حج کرنے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ پیدل جا رہے ہیں، اس سے جا رہے ہیں سائیکل سے. جگہ جگہ جو ہے وہ چندہ کرتے پڑ رہے ہیں، مسجدوں میں گھس کے، محلوں میں مسلمانوں کے گرد. تو یہ توکل نہیں ہے، سمجھے. یہ ہے سلامت رہے مسلک اعلیٰ حضرت، سلامت رہے مسلک